قرآن میں دو بہت مضبوط لفظ ہیں، اور وہ ہیں قرۃ اعین، جس کا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ان الفاظ کا قرآن میں کافی بار ذکر ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا قرآن میں مطلب بتاؤں، میں آپ کو ان الفاظ کی قدیم وقتوں میں استعمال کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ قدیم وقتوں میں دو محاورے ہوا کرتے تھے، ایک تھا آنکھیں گرم ہونا اور دوسرا آنکھوں کو ٹھنڈک ملنا۔ اگر کوئی انسان بہت غمزدہ ہو یا رو رہا ہو یا بہت مایوس ہو تو عربی میں اس کو کہیں گے کہ اس کی آنکھیں گرم ہو گئی ہیں۔ یہ پرانے وقت میں اگر آپ کو کوئی کہے کہ تمہاری آنکھیں گرم ہو جائیں تو یہ اس وقت کی بدترین بد دعا سمجھی جاتی تھی۔ اس کے جیسا دوسرا محاورہ تھا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا، یا کسی کے لیے دعا کرنا کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کے سارے غم، دکھ اور تکلیفیں ختم ہو جائیں اور آپ کو سکون ملے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ایئرپورٹ کی ہے، جہاں ایک والدہ اپنے بیٹے کے آنے پر خوشی سے رو رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف جب وہ بیٹا واپس جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں غم اور اداسی ہوتی ہے۔ اسی طرح عربی شاعری اور تحریروں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا کسی مٹی کے طوفان سے بچنے کے وقت بھی استعمال ہوتا تھا، خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو کسی غار یا کیف میں پناہ لینی پڑتی تھی تاکہ آپ اس مٹی کے طوفان سے بچ سکیں۔ یہ سب بتانے کے بعد میں اب دعا کی جانب بڑھتا ہوں۔ قرآن کی 25ویں سورہ کی آخر میں اللہ ہمیں دعا بتاتے ہیں، اور وہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے رب ہمیں عطا فرمائے۔ یہاں پہ حب لنا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں ایک خاص طور پہ یہ تحفہ دیں، یا ہمارے اوپر یہ خاص احسان فرمائیں، اور ہماری زوجہ اور ہماری آنے والی اولاد اور نسلیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، یعنی کہ ہمارے زوجہ اور اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ یہ ایک اہم دعا اس لیے بھی ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارے گھر، فیملی اور خاندان بہت مشکل وقتوں سے گزر رہی ہے۔ میں نے پہلے طوفان کی بات کی تھی، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ طوفان گھر کے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے رشتے اور تعلقات برباد ہو رہے ہیں، والدین اور بچوں کے بیچ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، ہر روز گھر میں جھگڑے، بحث اور لڑائی کہ لوگوں کو اب سکون گھر سے باہر نکل کے ہی ملتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر ہمارے لیے اور ہمارے رشتوں کے لیے سکون کا مرکز ہونے چاہیے۔ جیسے کہ گھر سے باہر طوفان چل رہا ہے، اور اس طوفان اور ان پریشانیوں سے نجات آپ کا گھر ہونا چاہیے۔ آپ کا سکون آپ کی بیوی، شوہر یا اپنے بچوں سے ہونا چاہیے، اور آپ ان کو دیکھیں اور آپ کے اندر ایک سکون آ جائے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مگر اکثر لوگوں کی پریشانیاں بیوی، شوہر یا بچے دیکھ کے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دعا کے الفاظ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں ڈھونڈا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یعنی ان کا شوہر فرعون جیسا انسان تھا، اور اتنی مصیبتوں کے بعد بھی ان کی پریشانیاں حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی ختم ہو گئیں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی۔ اسی طرح قرۃ اعین ایک ماں اور بیٹے کے بیچ میں محبت بھی شو کرتا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو محبت ماں اور اس کی اولاد کے بیچ میں ہوتی ہے وہ اس جیسی محبت اور کوئی نہیں۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے ان کی ماں کو محل واپس بلایا گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان کی آنکھوں کو ان کی ٹھنڈک واپس مل جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس دعا کے آخری حصے میں فرمایا جاتا ہے کہ ہمیں متقین اور پرہیزگار لوگوں کا رہنما بنا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اپنے سارے رشتوں میں ایک بہت اہم کردار ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے اعمال اچھے رکھنے ہوں گے تاکہ آگے والی نسلیں بھی آپ کو دیکھ کے متقین اور پرہیزگار بنیں۔ اگر ہمارے خود کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو ہم کبھی متقین اور پرہیزگار نسلوں کے رہنما بھی نہیں بن پائیں گے۔ اسی وجہ سے جب ہم یوم حشر اٹھائے جائیں گے تو ہمیں فخر ہوگا کہ ہم ایک پرہیزگار اور صالح نسل کے امام اور رہنما ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ ایسی نسل عطا فرمائے جو آخرت میں ہمارا رتبہ بھی بڑھائے اور ہمارا حساب بھی آسان بنائے۔ میں دعا واپس ریپیٹ کرتا ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین.